نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے، اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر آپ کے سامنے بولوں گا اس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایپیسوڈ نمبر 13۔ عزیزان محترم، میں پچھلے 2 ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے واقعہ اصحاب فیل اور اس کے حوالہ سے عرب کے شعراء کے لکھے ہوئے قصیدے، جس میں انہوں نے ابرہہ کے لشکر کا تباہی اور اس کے ہاتھیوں کا جو غول تھا یا لشکر تھا وہ کس طرح تباہ و برباد ہوا، اس بارے میں عرب کے مشہور شعراء نے جو اشعار لکھے، قصیدے لکھے، ان کے بارے میں ہلکا سا میں نے آپ کو بریفنگ دی تھی۔ ان میں جو تھے، پہلے میں نے آپ کو ابن زباری کے اشعار یا ان کا قصیدہ آپ کو اس کا ترجمہ بتایا تھا۔ اس کے بعد ابو قیس بن الاسلط اس کا قصیدہ، اور اس کے بعد طالب ابن ابی طالب کے اشعار۔ یہ 3 شعراء کے اشعار اور قصیدے آپ کے سامنے رکھے تھے۔ آج میں امیہ بن ابو سلط بن ابی ربیہ ثقفی، اس کے اشعار اور اس کا قصیدہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ واقعہ اصحاب فیل کے حوالہ سے، کہ واقعہ اصحاب فیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ابابیل نے، یعنی ان پرندوں کے غول نے کس طرح ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ و برباد کیا۔ تو امیہ بن ابو سلط بن ابی ربیہ ثقفی نے ہاتھی اور دین حنیفہ یعنی ابرہہ کے لشکر کے ہاتھی اور دین حنیفہ یعنی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہا، امیہ بن سلط نے کیا کہا؟ ان آیاتی ربنا ثاقبات لا یماری فیہن الا الکنور۔ بلا شبہ ہمارے پروردگار کی نشانیاں چمک رہی ہیں جن کے بارے میں کسی سخت منکر کے سوا کسی کو اعتراض اور اختلاف کی مجال نہیں۔ دوسرا شعر، خلق اللیل والنہار فکل مستبین حسابہ مقدور۔ اس نے رات اور دن پیدا کیے، بس ان میں سے ہر ایک دن اور ہر ایک رات کا حساب مقرر اور معین ہے، اور یہ بات بالکل ظاہر ہے۔ پھر اسی طرح امیہ بن سلط نے اپنے تیسرے شعر میں بتایا کہ ثم یجل النہار رب الرحیم بمہاتن شعاعها منشور۔ پھر وہ مہربان پروردگار روزانہ شفاف و منور آفتاب کے ذریعے سے، جس کی کرنیں پھیلی ہوئی ہیں، دن کو جلوہ گاہ ظہور پر لاتا ہے، لاتا ہے۔ چوتھا شعر، حبس الفیل بالمغمس حتی ظل یحبو کانہ معکور۔ اس نے مغمس میں ہاتھی کو روک دیا حتیٰ کہ وہ رینگنے لگا، اس کی حالت یہ ہوئی گویا اس کے پاؤں کٹے ہوئے ہیں۔ اور پانچواں شعر، لازمن حلقۃ الجیران کما قط رمن صخری کب کبھی محدور۔ گردن کا حلقہ زمین سے اس طرح گھما دیا گویا اسے کوہ عرفات کی ڈھلان یعنی چٹان کب کب پر سے گرا دیا گیا۔ یعنی ہاتھی نے گردن کا حلقہ زمین سے اس طرح لگا دیا گویا اسے کوہ عرفات کی ڈھلان یعنی چٹان کب کب پر سے گرا دیا گیا۔ چھٹا شعر، حولہ من ملوکی کندۃ ابطال ملاویس فی الحروب ثقور۔ اس کے اطراف شاہان کندہ میں سے بڑے بڑے بہادر، جنہیں جنگ کے شہباز کہنا سزاوار ہے، موجود تھے، لیکن خلفوہ ثم ابزا عروا
وجمیعا کلہم عظما ساقہ مکسور، انہوں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا اور سب کے سب ڈر کر بھاگے کہ ان میں سے ہر ایک کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، اس طرح لگ رہے تھے جیسے ان کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو، بھاگم بھاگ، لیکن ان کو ابابیل نے ایسے پتھر برسائے کہ ان کا کچومر نکال دیا۔ 8واں شعر، کل دین یوم القیامت کل دین یوم القیامت عند اللہ الا دین الحنیفہ بور، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے پاس دین حنیفہ یعنی ابراہیمیہ توحید خالص کے سوا ہر دین ناکارہ ہوگا۔ اشعار فرزوق عرب کا بڑا مشہور شاعر تھا، اس کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو واقعہ صحاب فیل کے حوالہ سے اس نے کہے ہیں۔ سلیمان بن عبد الملک بن مروان کی ستائش اور حجاج بن یوسف کی ہجو اور حبشیوں یعنی کہ ابرہا کے لشکر کے ہاتھیوں کا ذکر کرتے ہوئے اس نے کہا، فرزوق نے کیا کہا، فلما طغى الحجاج حين طغى به غنا قال انی موتق فی السلالم، پھر جب حجاج نے سرکشی کی، جب اس نے اس حرم محترم میں مال و دولت کی وجہ سے سرکشی کی، تو جب اس نے اس حرم محترم میں مال و دولت کی وجہ سے سرکشی کی اور کہا کہ میں زینوں پر بلند ہوتا چلا جاؤں گا، تو دوسرا شعر، رم اللہ فی جسمانہ مثل ما رما، رم اللہ فی جسمانہ مثل ما رما عن القبلۃ البیضاء ذات المحارم، اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم پر اس طرح آفت ڈالی جس طرح بزرگیوں والے روشن قبلے سے دشمنوں یعنی ابرہا کے لشکر کو ہٹانے کے لیے اس کے دشمنوں پر آفت ڈالی تھی۔ تیسرا شعر، جنوداً تسوق الفیلا، جنوداً تسوق الفیلا حتی اعادہم ہباء وکانوا مطر الخمی التراخم، اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کو تباہ و برباد کر ڈالا جو ہاتھی لیے آ رہا تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں گرد کے ذروں کی طرح پریشان کر ڈالا، جو ہاتھی لیے آ رہا تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں گرد کے ذروں کی طرح پریشان کر ڈالا اور وہ غرور اور غصہ میں بھرے ہوئے تھے۔ چوتھا شعر فرزوق کا کہ نصرت کا نصر البیتی اذ ساق فیلہ الیہ عظیم المشرکین الاعاجم، اے سلیمان بن عبد الملک بن مروان، تجھے امداد دی گئی جس طرح بیت اللہ کو امداد دی گئی تھی جب عجمی مشرکوں کا یعنی ابرہا کا بڑا لشکر اور اس کا بڑا افسر اپنے ہاتھی لیے ہوئے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ تو یہ مسروق کے اس کے اشعار تھے، مفروق کے فرزوق کے۔ اب میں آپ کے سامنے عبداللہ بن قیس الرقیات کے چند اشعار پیش کروں گا واقعہ صحاب فیل کے حوالہ سے کہ اس نے ہاتھیوں کا لشکر جو ابرہا کا آیا تھا اس کے بارے میں، اس کی تباہی کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے۔ اس نے ہاتھیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ قادت الاشرم الذی جاء بالفیل فولا وجیشہ مہزوم، اشرم نے یعنی کہ ابرہا نے جو ہاتھی کے ساتھ آیا تھا اس بیت اللہ کے خلاف چال چلی تھی تو وہ اس طرح لوٹا کہ اس کا لشکر شکست خوردہ ہو چکا تھا۔ دوسرا شعر، وَإِسْتَحَلَّتْ عَلَيْهِمُ الطَّيْرُ بِالْجُنْدِ لِحَتَّى كَأَنَّهُ مَرْجُومٌ، اور پرندے ان پر مقام جندل میں بڑی سختی اور شور و غوغا سے برس پڑے، یہاں تک کہ وہ لشکر ایسا ہو گیا کہ گویا کسی نے اسے سنگسار کر ڈالا۔ تیسرا شعر عبداللہ ابن قیس الرقیات کا، ذاک من یغزوہ من الناس یرجع، ذاک من یغزوہ من الناس یرجع وہو فل من